अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है खुदावंद मुतआल के लिए और दरूद है उन नेक और बुज़ुर्गवार हस्तियों पर जिन्हें अल्लाह ने दरूद और रहमत के लायक बनाया, और लानत है उन बुज़ुर्गवार हस्तियों पर, जुल्म करने वालों पर, जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने बुज़ुर्ग हस्तियाँ करार दिया, उन पर जुल्म किया। बहरहाल अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। सूरह फातिर की आयत नंबर 28 के एक जुज़ से मैंने फ़ायदा हासिल किया, और मकसद यही था कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बतहक़ीक़ अल्लाह ताला से उसके बंदों में से उलमा ही उसका खौफ और उसका डर रखते हैं। अलल ख़ास उलमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। उमूम में वो जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पर सच्चे दिल से, नेक नीयती से, खुलूस के साथ अमल करे बग़ैर किसी रिया के, वो भी उलमा के ज़ुमरे में आएगा। इसी मुनासबत से मरज़ा तशय्यो जहान आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी अश-शिराज़ी दामज़िल्लहुल आली ने ख़िताब फरमाया रमज़ान अज़ीम की मुनासबत से। उलमा हमेशा उम्मत को बेदारी के लिए फरमाते रहते हैं, तबलीग करते रहते हैं, बयान फरमाते रहते हैं, और आयतुल्लाह सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लहुल आली का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि हर मुनासबत से ख़िताब फरमाते हैं और मौक़ियत और मुनासबत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए लोगों तक उस अहमियत को उजागर करते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सामीन भी इनसे फ़ैज़ हासिल करते हैं। तो आज जिस मौजू और उन्वान के तहत समाहत सैयद ने ख़िताब फरमाया वो माह रमज़ान में तबलीग की अहमियत था, और इस मौजू को उजागर करने के लिए हमारे दरमियान इस वक्त स्काइप वीडियो कॉल पर मौजूद हैं समाहत सैयद के वकील और नुमाइंदे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी, लखनऊ हिंदुस्तान से। आइए हम उनके बयानात से देखते हैं उन्होंने किस तरीके से मौला की बारगाह में किस तरीके से बयान किया। आइए उनसे मुखातिब होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद। मौला या अली मदद, कैसे मिजाज हैं आपके? करम मौला का एहसान। कैसे हैं मौलाना? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विला की तबलीग फरमाते रहें। तो आज इत्तफ़ाक़ से मौजू भी समाहत सैयद आयतुल्लाहिल उज़्मा जनाब सैयद सादिक हुसैनी अश-शिराज़ी दामज़िल्लहुल आली ने कुमुल मुक़द्दसा में तुल्लाब और उलमा और मोमिनीन की मौजूदगी में रमज़ान अज़ीम की मुनासबत से माह रमज़ानुल अज़ीम में तबलीग की अहमियत पर बयान दिया, जो बहुत प्यारा बयान रहा। ज़ाहिरी बात है बयान मरजा आला का फ़ारसी ज़बान में था और अरबी भी दरमियान में शामिल है, तो ज़ाहिरी बात है हम पाकिस्तान हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिनीन इस बात को शायद ज़्यादा नहीं समझ सकते, तो लिहाजा आज आपको मदऊ किया गया है प्रोग्राम में, और ये हमारे लिए शरफ़ है कि आप मौला की बारगाह में जो किबला ने तबलीग की उसको उजागर फरमाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा किबला ने जो मौजू इख्तियार फरमाया माह रमज़ानुल अज़ीम में तबलीग की अहमियत, तो अव्वल तो ज़ाहिरी बात है क्योंकि हम सवालात आमियाना अंदाज में करेंगे कि अव्वल तो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ बल्ले का लफ्ज़ फ़कत और फ़कत तबलीग विलायत अमीर मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के लिए। ये हम तबलीग का लफ्ज़ उस माने में इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहाँ पर हम इसको दूसरे माने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हमें इस चीज़ का इख्तियार है, और ये तबलीग जो हम कर रहे हैं इसका क्या माना है, क्या मफ़हूम है? बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
वसल्ल अल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। यकीनन कुरान मजीद में बलागा से बल्लिग और आय बल्लिग जो हम सब की पहचान है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआले के रिसालत के मकसद को और पूरे 23 बरस की मेहनत जिस हदफ के लिए की गई थी उसको इत्माम तक पहुंचाने के लिए और दीन को कमाल तक पहुंचाने के लिए जो अम्र खुदा आया वो इसी सीगे के साथ आया। और जाहिर है कि अरबी एक अजीम ज़बान है और उसके हर लफ्ज़ में और हर पैराए में मुख्तलिफ माने छिपे हुए होते हैं। यहाँ हम जो लफ्ज़ अगर इस तबलीग का लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो जाहिर है कि अरबी का लफ्ज़ है, उसी मानी से करीब तर माने में ही इस्तेमाल किया जाएगा, किसी और मजाजी माने में यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और तबलीग से मुराद उसी आए बल्लिग को आगे तक पहुँचाना है। तबलीग वही दीन की तबलीग है, उसी रिसालत मोहम्मदी की तबलीग है, उसी बात को पहुँचाने की कोशिश है जिसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस अपनी ज़िंदगी के सर्फ की और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानियाँ पेश की। ये वही चीज़ है कि जिसके लिए 1,24,000 अम्बिया ने 1000 साल पर मुहित तबलीगी सफ़र को तय किया कि इंसान को जिस मकसद के लिए खुदावंद आलम ने खल्क़ किया है, यानी इबादत और बंदगी, उस इबादत और बंदगी तक वो बशर पहुँच ही नहीं सकता अगर वो खुदा को उस तरह ना पहचाने जिस तरह की वो है। यानी खुदा को उन सिफात के साथ पहचानना जिसका वो वाकई हामिल है, ना कि हमारे जहन का बना हुआ खुदा, ना कि हमारे हाथ का तराशा हुआ खुदा, ना कि हमारे ख्वाहिशात के लिहाज से हमारे दिल में बसा हुआ है खुदा। नहीं, वो खुदा जो वाकई खुदा है। और उस तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि उसके नुमाइंदों तक हम पहुँचें और उन नुमाइंदों के ज़रिए से खुदा को पहचाने। इसीलिए तबलीग दीन की अहमियत जो है और तबलीग की जो अज़मत है वो यही है कि हम लोगों को उस खुदा तक पहुँचाने की कोशिश करें जिसने हमें खल्क़ किया है, और हम उस हदफ तक पहुँचने की कोशिश करें जिसके लिए खुदावंद आलम ने हमें इस दुनिया में भेजा है। हम इतनी बड़ी दुनिया में क्यों आए हैं? हर इंसान देखे, चाहे उसका ताल्लुक किसी मजहब से हो, एक ना एक बार उसकी जहन में ज़रूर आता है कि वो दुनिया में क्यों आया है, उसकी इस दुनिया में जाएगा क्या है, उसकी इस दुनिया में पोजीशन क्या है, वो क्या करने आया है। चाहे उसका ताल्लुक इस्लाम से हो, चाहे उसका ताल्लुक हुनूत से हो, चाहे उसका ताल्लुक मसीहियत से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी लामजहब मुल्क से हो जहाँ कोई मजहब ना हो, फिर भी एक बार उसके जहन में तो ये ज़रूर आएगा कि वो क्या कर रहा है इस दुनिया में। अब मुमकिन है किसी को उसके समाज में और उसके तालीम में, उसकी तरबियत में शायद सारा हदफ ये मिला कि वो पैसा कमाए, किसी के लिए पोजीशन कमाना है, किसी के लिए ओहदा कमाना है, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल हर इंसान के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि वो इस दुनिया में क्या करने आया है। और यहाँ से तबलीग के मानी और मफहूम वाज़ेह होते हैं कि हमारा हदफ है दुनिया में इंसानों तक ये बात पहुँचाना कि वो क्यों आए हैं दुनिया में, किस लिए आए हैं दुनिया में, क्या करने के लिए आए हैं दुनिया में, और इस दुनिया के में ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या इस दुनिया के बाद भी कोई मसला है, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। और जिस सिलसिले में मर्ज आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा से सादिक़ हुसैनी शिराज़ी ने कल रात में बयान फरमाया, वो इसी अम्र की तरफ मुतवज्जे किया कि एक बेहतरीन मौका है माह मुबारक में, रमज़ान अज़ीम में, इंसान तबलीग करे, यानी उस मफहूम को, उस पैगाम को जो अल्लाह ने अंबिया के ज़रिए से और आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाया, जिसके लिए उसने 12 इमामों को मुंतखब किया, जिसके लिए उसने इतने बड़े सिलसिले को और इतने अजीम सिलसिले को खल्क़ किया, हम उसको दुनिया तक पहुँचाएँ, क्योंकि अभी पहुँचा नहीं है जिस तरह पहुँचना चाहिए था। अगर आज भी क्योंकि इसी बल्लिग में और इसी बल्लिग के ज़िम्न में जब रसूल अकरम ने खुतबा ग़दीर दिया तो उसमें बाद में एक वसीयत पे आपने पैगम्बर ने ये फरमाई कि बलाग़ मुबीन होना चाहिए। मुबीन का मतलब ये कि वाज़ेह होना चाहिए। ये कि एक दफ़ा हमने कह दिया, ऐलान कर दिया, एडवर्टाइज़ कर दिया, पेपर में दे दिया, बात ख़त्म हो गई कि हमने तो दुनिया को बता दिया था। ये दुनिया के लिहाज से, अदालती कार्रवाई के लिहाज से, सरकारी पेपर्स में ज़ब्त कराने के लिहाज से तो ठीक है, आपने पेपर में एक दिन ऐड दे दिया,
لیکن بلاغ مبین تبھی امکان ہے کہ جب ایک ایک انسان تک وہ بات پہنچ جائے، اور ابھی چونکہ نہیں پہنچی ہے، لہٰذا ہر وہ انسان جس تک یہ بات پہنچی ہے، جو سمجھ چکا ہے، جو جانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں تک اس بات کو پہنچائے۔ تو یہ نہ پہنچنے کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، نہ پہنچنے کے سبب تو بہت سے۔ پہلا سبب تو یہی ہے کہ ایک ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم ہیں اور کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے اور ہم صرف اپنے حساب سے کرتے چلے جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ کام بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جس طرح خداوند عالم نے انبیاء کا ایک سلسلہ قائم کیا، اسی طرح مخالف عبادت الہی، دشمنان الہی نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا تاکہ انسان ہدایت نہ پا سکے۔ آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، چاہے وہ شیاطین کا سلسلہ ہو، چاہے وہ ظالمین کا سلسلہ ہو، چاہے وہ طاغوت کا سلسلہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو۔ تو ایک طرف خداوند عالم الرحمن چاہتا ہے کہ اس کے بندے تک یہ پیغام پہنچے، اور ایک طرف شیطان رجیم یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں تک یہ بات نہ پہنچے تاکہ میں اپنا آدم سے جو میرا جھگڑا شروع ہوا وہ میں اس کا بدلہ لے سکوں، یہ بشر اس کمال تک نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا ایک پورا سلسلہ ہے، ایک طرف ان لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ دین پہنچے، اور ایک پورا سلسلہ ہے ان لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ دین نہ پہنچے۔ لہٰذا اکثریت علاقوں میں جہاں دین نہیں پہنچا ہے یا نہیں پہنچانے کے سلسلے میں دقت پیش آئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ بشر کامیابی تک پہنچے، کمال تک پہنچے، اللہ کی بندگی تک پہنچے، معرفت تک پہنچے، اہل بیت تک پہنچے، وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب روکنے کے بہت سے طریقے ہیں، کبھی قتل و غارت کر کے روکتے ہیں، کبھی وسوسے کے ذریعے سے روکتے ہیں، کبھی اپنی باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے وسوسے کے ذریعے سے، ذہنوں کے ساتھ کھیلنے کے ذریعے سے، مشوش کرنے کے ذریعے سے، کہنے کے نام پر دین ہو، تو بہت امکان ہے دین کے نام پر کوئی کام شروع کرے اور اصل میں اس میں لا دینی ہو۔ ممکن ہے بہت خوبصورت کوئی سلوگن لے کے آگے بڑھیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور ہدف ہو جو رحمانی نہیں بلکہ شیطانی ہو۔ تو یہ بہت وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ پیغام نہیں پہنچا۔ یعنی ایک دشمنوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت طویل سلسلہ ہے، جو پیغمبر اسلام نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے سے، اور پیغمبر اسلام کے زمانے میں اور اس کے بعد سے تو اور واضح طریقے سے، اب چاہے اس کو آپ بنی امیہ کا سلسلہ کہیے، چاہے بنی عباس کا سلسلہ کہیے، یا آج کی تاریخ تک جتنے بھی طاغوت اور جتنے بھی ظالمین ہیں، انہوں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ دین پہنچ نہ پائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر دین پہنچ گیا تو پھر ظالم کی حکومت کوئی برداشت نہیں کرے گا، دین اگر پہنچ گیا تو کوئی ناانصافی کو برداشت نہیں کرے گا، دین اگر پہنچ گیا تو کوئی بے عدالتی کو برداشت نہیں کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے پوری سازش کے تحت رکاوٹیں پیدا کی تاکہ دین نہ پہنچے۔ جب کبھی حدیث کو لکھنا منع کیا، کبھی تبلیغ کو منع کیا، کبھی مسجد میں اکٹھا ہونے کو منع کیا، کبھی مجلس برپا کرنے سے منع کیا، کبھی امام کے نام لینے سے منع کیا۔ یہ الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ہدف صرف ایک ہے کہ جس طرح خدا چاہتا ہے دین پہنچے، اسی طرح یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دین نہ پہنچے۔ لہٰذا ایک ٹکراؤ ہے جو مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس ٹکراؤ کے بیچ میں مبلغ کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی بات کو، حق کو دنیا تک پہنچائے۔ ماشاءاللہ، سماحت المرجع سید شیرازی صاحب نے اپنے بیان میں اس تبلیغ کو واجب کفائی ہونے سے واجب عینی میں بیان فرمایا کہ اس دور میں واجب عینی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں گمان پیدا ہوتا ہے کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، واجب واجب رہے گا، مستحب مستحب رہے گا۔ تو یہ عینی کو، کفائی کو عینی میں جو تبدیل فرمایا قبلہ نے، یہ کس بنیاد پر تبدیل فرمایا قبلہ نے؟ دیکھیں، صحیح ہے، ایک فقہی اصطلاح ہے، آپ ماشاءاللہ اہل علم افراد میں سے تعلق رکھتے ہیں، واجب واجب ہی رہے گا اور مستحب مستحب ہی رہے گا، لیکن کہیں کہیں پر بہت سے احکام حکم ثانوی کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا بہت امکان ہے کہ ایک چیز الگ سے بیان کر رہا ہوں لیکن تاکہ واضح ہو جائے، کبھی کبھی کوئی چیز شریعت میں جائز ہوتی ہے لیکن کسی وجہ سے منع ہو سکتی ہے۔
اور یا کسی وجہ سے کہیں کہیں پہ کوئی چیز حرام ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی حلال ہو سکتی ہے، جیسے مردار کا کھانا حرام ہے لیکن اگر انسان کی جان پر آ جائے تو اسی مردار کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ تو حکم ثانوی کے آنے پر بہت سے احکام شرعی اپنی اصل نوعیت سے بدل جاتے ہیں اس وقت کے لحاظ سے۔ یقیناً تبلیغ واجب کفائی ہے، کہ واجب کفائی ہم اپنے ناظرین کے لیے واضح کر دیں، واجب کفائی وہ واجب ہے کہ جس میں اگر بعض افراد اس حد تک اسے انجام دے دیں کہ اس کی بات تب تک پہنچ جائے تو پھر وہ باقیوں کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس حد تک جس طرح سے انجام دینا چاہیے تھا انجام نہ ہو تو وہ باقیوں کے اوپر ساقط نہیں ہوتا۔ جیسے آسان سی مثال ہے، کسی مسلمان کی اگر خدا نخواستہ انتقال ہو جائے، میت ہو جائے، تو اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کو حنوط لگانا، اس پر نماز پڑھنا، اس کو دفن کرنا واجب ہے۔ کیسا واجب ہے؟ واجب کفائی ہے، یعنی جن لوگوں کو خبر ہو گئی کہ یہ انسان ایک مسلمان اس دنیا سے گیا ہے، ان میں سے اگر کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے ساری ذمہ داری اٹھا لی اور اس کو غسل بھی دے دیا اور اس کو کفن بھی پہنا دیا، اس پہ نماز بھی پڑھ دی اور اس کو دفن بھی کر دیا، تو اب باقی جن لوگوں تک خبر پہنچی تھی ان پر سے یہ واجب ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نہیں گیا، کسی نے یہ کام انجام نہیں دیا، تو سب کے سب گناہگار ہوں گے واجب کو ترک کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی نہیں اٹھ رہا ہے تو پھر اب یہ واجب عینی ہو جائے، کیونکہ اب ایک ایسا عمل ہے جو انجام ہونا تھا اور انجام نہیں ہو پایا ہے۔ تو مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ نے جو بات کہی ہے کہ تبلیغ واجب کفائی ہے، یقیناً واجب کفائی ہے، یعنی لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے۔ اگر کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے یہ بات کر دی اور لوگوں تک پہنچ گئی تو وہ باقیوں پر سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رسول کا نام نہیں سنا ہے، جنہوں نے امیر المومنین کو نہیں پہچانا ہے، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانا ہے، حتیٰ وہ لوگ جنہوں نے نام سنا ہے وہ اہل بیت کو اس طرح نہیں پہچانتے ہیں جیسے پہچاننا چاہیے، وہ رسول اکرم کو ویسے نہیں جانتے ہیں جیسے رسول اکرم تھے، وہ اسلام کے چہرے سے واقف ہیں، اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب واجب کفائی کی حد سے یہ واجب عینی کی طرف چلا گیا ہے کہ ہر انسان کو یہ نہ سوچے کہ دوسروں نے پورا کر دیا لہٰذا اب ہم پر نہیں ہے، نہیں، ابھی یہ رہ گیا ہے، لہٰذا ہر انسان جس طرح سے جس کے ہاتھ میں ہو، ممکن ایک انسان ابھی ابتدائی مرحلے میں تو وہ جس حد تک ہے، جو ایک انسان مرجعیت کے حد میں ہے اس کے لیے وہ حکم دوسرا ہو جائے گا، لیکن ہر انسان اس کام کو انجام دے تاکہ یہ دین دنیا تک پہنچ جائے اور کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کیونکہ ہدف یہ ہے کہ حجت تمام ہو جائے۔ خداوند عالم کل حجت کرے گا دنیا کے سامنے، یعنی لوگوں کے سامنے، کہ تم تک دین پہنچا تو تم نے کیوں نہیں اپنایا، تو وہاں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خدایا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تک تو یہ بات پہنچی ہی نہیں، ہم تک تو واضح ہی نہیں ہوا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو نے ایسا کوئی دین بھیجا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو نے خدا کو، تو نے ایسی کتاب بھیجی ہے، تو نے ایسے قانون بنایا ہے، تو نے فلاں کو نبی بنایا ہے، تو نے فلاں کو امام بنایا ہے۔ تو وہاں یہ کوئی نہ کہہ سکے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک تک ہم یہ بات پہنچا دیں کہ خداوند عالم ہے، اس نے قرآن بھیجا ہے، اس نے رسول کو بھیجا ہے، اس نے ائمہ علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور چونکہ ابھی یہ سب تک نہیں پہنچا ہے، یعنی آج اس دور میں آپ تصور کریں جو میڈیا کا دور ہے، جو انفارمیشن کا دور ہے، جہاں ایک سیکنڈ میں ادھر سے ادھر ساری انفارمیشن جا رہی ہے، اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ ایسے، کچھ لوگ نہیں، بہت لوگ ایسے ہیں جو رسول کو نہیں جانتے ہیں، جو علی کو نہیں پہچانتے ہیں، جنہوں نے امام حسین کے بارے میں نہیں سنا ہے، جو کربلا کو نہیں جانتے ہیں، جنہوں نے ولایت نہیں جانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کام اس طرح سے انجام نہیں ہوا ہے جیسے انجام ہونا چاہیے تھا، اور ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری، یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو دنیا تک پہنچائیں اور اس حجت کو تمام کریں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ بات آپ نے بیان فرما دی، لیکن دوبارہ بھی میں چاہوں گا کہ مبلغین کی ذمہ داریوں پر جو قبلہ نے اشارہ فرمایا اس کو مختصراً اشارہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔
یقیناً جب یہ بات یہاں تک آ گئی کہ واجب کفائی اب واجب عینی کے رمزے میں داخل ہو گیا ہے اور مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ مبلغین کے اوپر ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. یعنی اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنی کام پورا کر دیا ہے، اب باقی کام ہم پر نہیں، ابھی کام بہت باقی ہے. تو ذمہ داری میں دیکھیے سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ انسان پہلے اپنے سے شروع کرے، اپنے اوپر شروع کرے. جب تک خود کی اصلاح نہیں کرے گا کسی دوسرے کی اصلاح امکان ہی میں نہیں ہے. کتنی دفعہ ہم اس طرح کے واقعات کو سنتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرا بچہ خرمے بہت کھاتا ہے، یا ظاہراً اصل بہت کھاتا ہے، یعنی شہد بہت کھاتا ہے، آپ اس کو منع کر دیجئے. پیغمبر اکرم نے اس سے کہا کہ تم 2 دن بعد آنا، اور جب 2 دن بعد وہ بچے کو لے کر آئی تو پیغمبر نے اس سے منع کیا کہ تمہاری ماں منع کر رہی ہے، بہت زیادہ شہد نہ کھایا کرو. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یا رسول اللہ 2 دن پہلے بھی یہ بات آپ کہہ سکتے تھے. رسول اکرم نے کہا میں کیسے کہتا جب میں خود ہی اس وقت شہد کھا کے اس وقت بیٹھا ہوا تھا، تو میری بات کی اثر نہیں ہوتی، تاثیر نہیں ہوتی. جبکہ رسول اللہ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، رسول اللہ ایک حلال شے تھی، حلال چیز کو کھا رہے تھے، لیکن جس چیز کو منع کر رہے تھے چونکہ وہ خود کھا چکے تھے لہٰذا اثر نہیں ہوتا. تو پیغمبر اکرم یہ مثال دینا چاہ رہے تھے عمل کے ذریعے سے کہ جب تک خود عمل نہیں ہوگا ہماری بات دوسروں پر اثر انداز نہیں ہوگی. اور ہم جب خود سے شروع کریں گے، خود عمل کریں گے تو دوسروں تک یہ بات پہنچے گی. اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے کہ ہم پہلے اپنے نفس کی تربیت کریں اور پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو دنیا تک لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ سب مل کر اس حجت کو، اس واجب کفائی کو جو واجب عینی میں تبدیل ہو چکا ہے، اس دین کو جو بہترین دین ہے، اس پیغمبر کو جو اعلیٰ ترین رحمتوں کا مجموعہ ہے، اور اس امام کو کہ جو اعلیٰ ترین صفات کا حامل ہے، اللہ کی حجت ہے اور بہترین رہنما ہے، ان سب کی صفات کے ساتھ ہم دنیا تک پہنچائیں تاکہ دنیا بھی متوجہ ہو کہ اللہ نے کتنا خوبصورت دین بھیجا ہے، کتنا اچھا قانون بھیجا ہے اور کتنے اچھے لوگوں کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے تاکہ ہم سب سعادت میں اور کمال میں ایک ساتھ آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب ادیب الہندی لکھنؤ ہندوستان سے. قبلہ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی دامت اللہ العالی کے اس بیان پر وضاحت فرمائی اور تحلیل فرمائی جو انہوں نے مبلغین کے حضور قم المقدسہ میں بیان دیا. آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا انجام دینے کے لیے، واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدہ.